آج طبیعت کچھ اچھی نہیں ہے، حرم پاک میں بیٹھی ہوئی ہوں اور افطاری ہونے والی ہے، سفرے بچھ رہے ہیں، دکھاتی ہوں دیکھیے۔ یہ منظر میں نے آپ لوگوں کو پہلے کسی ویڈیو میں نہیں دکھایا، یہ بالکل خانہ کعبہ کے ساتھ ہی لیڈیز کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے جہاں پہ سب بیٹھ کے سکون سے اپنی عبادت کرتی ہیں، اور سامنے خانہ کعبہ ہے، اس پلر کے پیچھے پلر آ رہا ہے، نائس نا؟ میں نے آج آپ لوگوں کو ایک بات بتانی ہے۔ مسجد نبوی میں اور خانہ کعبہ میں ہر نماز کے بعد جنازہ ہوتا ہے، جو کہ لیڈیز بھی پڑھتی ہیں اور جینٹس بھی پڑھتے ہیں۔ جیسے نماز مولوی پڑھاتا ہے، ایسے ہی وہ جنازہ پڑھاتا ہے۔ تو میں بیٹھے سوچ رہی تھی، کیونکہ میں جنازہ مس نہیں کرتی، تراویحوں میں 6 تراویحاں پڑھا کر وہ بیچ میں گیپ لے کے جنازہ پڑھاتا ہے، اور جب تراویحاں ختم ہو جاتی ہیں پھر دوبارہ جنازہ پڑھاتا ہے۔ مطلب دن میں کوئی 8-10 جنازے تو پڑھائے جاتے ہیں نا یہاں پہ۔ تو میں ایک چیز سوچ رہی تھی، اور وہ یہ تھی، جس انسان کا جنازہ یہاں پہ پڑھایا جاتا ہے وہ انسان کتنا خوش قسمت ہوگا کہ یہاں پہ بیٹھے۔ سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ کے گھر میں اس کا جنازہ پڑھایا جا رہا ہے۔ دوسری بات نبی کے گھر میں پڑھایا جا رہا ہے۔ تیسری بات، وہ انسان کتنا خوش قسمت ہے کہ اتنے حاجی، اتنے زیادہ حاجی جو کہ اس بندے کا جنازہ پڑھ رہے ہیں، مطلب اس انسان نے زندگی میں کتنا اچھا کچھ عمل کیا ہوگا نا۔ یہ سوچ کے سن کے مجھے بڑا، جب میں فرسٹ ٹائم یہاں پہ آئی تھی نا، تو پہلے تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ جنازہ ہو رہا ہے، کیونکہ تھوڑی سمجھ نہیں تھی، چھوٹے تھے۔ جیسے جیسے سمجھ آتی گئی، جیسے جیسے چیزوں کا پتہ چلتا گیا، تو دماغ میں یہ سوال بڑا شدت سے بڑھتا گیا کہ کتنا خوش قسمت انسان ہے وہ جس کا جنازہ یہاں پہ پڑھایا جاتا ہے۔ تو میں نے سوچا آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کو اس بات کا نہیں پتا ہوگا، اور بہت سارے لوگوں کو پتا ہوگا، ظاہر ہے جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں ان کو بہت ساری چیزیں پتہ چل جاتی ہیں۔ خوش قسمت لوگ ہیں جن کے جنازے یہاں پہ پڑھائے جاتے ہیں۔ اللہ کرے میں بھی ان خوش قسمت لوگوں میں شامل ہو جاؤں، کیونکہ انسان اتنی برائیاں کرتا ہے، اتنی غلطیاں کرتا ہے، اتنے گناہ کرتا ہے، انسان کو معاف نہیں کرتا، اس کی چیزوں کو، اس کی باتوں کو پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن جو اللہ ہے نا، اللہ بڑا بادشاہ ہے، اللہ بڑا بادشاہ ہے صاحب، اللہ بڑا بادشاہ ہے۔ وہ معاف کرنے پہ آئے نا، تو راستے میں سے جب ہم ایک کنکر ہٹاتے ہیں نا، اس پہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہم انسان ہیں، کہتے ہیں جی ابھی مدینہ میں تھی، ابھی دیکھو یہ ٹک ٹاک بنا رہی ہے، ابھی دیکھو یہ ڈرامے کر رہی ہے، اب تو ہدایت لے لو، اب تو ہدایت پہ آ جاؤ، اب تو یوں کر لو، اب تو وہ کر لو، اب تو ایسے کر لو، تو اب تو ویسے کر لو۔ دنیا کی ہر چیزیں میں نے اب تو یہ وہ تو اس میں ساری ڈسکرائب کر دی ہے۔ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا ہم کسی کے کیریکٹر پہ، کسی کی زندگی پہ، کسی کی زندگی گزارنے کے طریقے پہ انگلی اٹھائیں، ہمیں کوئی حق نہیں ہے۔ ہمیں دیکھیں، اللہ جب آپ کو شعور دیتا ہے نا، تو آپ سب سے پہلے پتہ کیا کرتے ہیں؟ خاموش ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا کام پتہ آپ کو، سب سے پہلے اللہ جب شعور دیتا ہے، ایک تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں، اور دوسرا ہم دوسروں پہ تنقید کرنا بند کر دیتے ہیں۔ میرا اللہ گواہ ہے، میں اپنے رب کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہوں، میں نے کبھی کسی کی زندگی پہ تنقید نہیں کی، میں نے کبھی کسی کی برائی کھوجنے کی کوشش نہیں کی، کھوجوں اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، اس کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔ مجھے کبھی کوئی آ کر بتانے کی بھی کوشش کرے نا کہ فلاں ایسے 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 گوسپس ہو رہے ہوں، میں کہتی ہوں پلیز یار میرے سامنے یہ بات نہیں کرنی۔ میں بچاتی ہوں، میں فرشتہ نہیں ہوں، میں یہ بتانے کی ہرگز کوشش نہیں کر رہی کہ میں فرشتہ ہوں، نہیں 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 نہیں، میں یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جہاں جہاں آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں نا،
جن جن چیزوں سے آپ بچا سکتے ہیں ضرور بچائیں. باقی ہر انسان نے اپنی قبر میں جانا ہے، کون کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، کیسے زندگی گزار رہا ہے، کس طرح سے، تو یہ غلط ہے. سو یہ جو جنازے والی بات دماغ میں رکھیے گا، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو یہاں بلاتا ہے، اور وہ انسان جس کا یہاں جنازہ ہو رہا ہوگا وہ کیا ہوگا، اس نے زندگی میں کتنے اچھے عمل کیے ہوں گے نا. سو اس بات پہ غور و فکر کیجیے گا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نا ایک آدمی آیا تھا، یا صحابہ آئے تھے. انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا طریقہ بتا دیجئے کہ میں جنت میں چلا جاؤں، آسان بھی ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں پکڑی تھی اپنی زبان، تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم اس کو دو ہونٹوں کے درمیان رکھو، زیادہ کسی کے بارے میں کچھ نہ کہو، تو تم یقیناً جنتی ہوگے. تو دیکھیں آج کل یہ جو زبان ہے نا ہماری، یہ ہمیں برواتی ہے. یہ زبان ایسی چیز ہے جو ہماری زندگی کو جہنم بنا دیتی ہے، اور یہ زبان ایسی چیز ہے جو ہماری زندگی کو جنت بنا دیتی ہے. تو اپنی زبان پہ کنٹرول رکھیں، اور اپنی انگلیوں پہ. اب آج کل تو زیادہ زبان سے زیادہ انگلیوں پہ کنٹرول رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ موبائل آ گیا نا، یہ شیطان کانی آنکھ والا ہمارے پاس ہے. خیال رکھیے. بہت باتیں کر لی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ، اور میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہوں گی. بس ہم بہت جلد اب یہاں سے موو کرنے والے ہیں. آج میں کہیں نہیں گئی، عمرہ نہیں کیا آج میں نے، کیونکہ ایک تو طبیعت ٹھیک نہیں تھی. میں شاور لے کے آ جاتی ہوں تو بال گیلے رہتے ہیں، تو اتنا تیز ایسی ہے کہ ڈیلی میرے نا یہ چیز کھچی رہتی ہے، ایک تناؤ سا رہتا ہے، بے چینی سی رہتی ہے طبیعت میں. روزہ بھی ہوتا ہے، اور روزہ بھی میرا لمبا ہو جاتا ہے وہ اس طرح سے، کیونکہ میں سحری 2 بجے کھا لیتی ہوں، کبھی 1 بجے کھا لیتی ہوں. حرم میں آنے اور جانے کے پرابلمز بہت ہیں. یہاں تک آپ یقین جانیے، آج جمعہ ہے، پتہ نہیں یہ ویڈیو کب اپلوڈ ہوگی مجھے نہیں پتا، بٹ آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ ساتھ ہی میرا ہوٹل ہے. مجھے یہاں خانہ کعبہ تک پہنچنے میں 3.5 گھنٹے لگے ہیں. اتنا رش ہے، اور سوچے اتنے رش میں الحمدللہ ہم ڈیلی عمرہ کر رہے ہیں. بٹ آج مجھے لگا، رات تو میں نے گر جانا تھا، بیٹھے بیٹھے مجھے لگا تھا کہ سب چیزیں گھوم گئی ہیں اور مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. خیر، آج ہم نے تھوڑا سا اسکپ کیا کہ تھوڑا ریسٹ کرنا چاہیے، چیزوں کو نارمل لینا چاہیے نا. تو آج میں یہاں میں بیٹھ گئی، جو کہ میں نے آپ لوگوں کو پراپر دکھایا ہے. تو خیال رکھیے اپنا، اپنے پیاروں کا، اور صرف دوسروں کو نہ کہتے رہیں، خود بھی عمل کریں، کیونکہ جب تک ہم خود ٹھیک نہیں ہوں گے کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو کون کیا ہے کیا نہیں ہے اس کا اپنا مذہب ہے. اللہ بڑا بادشاہ ہے، یہ مت بھولا کرے. اسلام کو ہم لوگوں نے کتنا مشکل بنا دیا. چھوٹی سی بات بتاتی ہوں آپ لوگوں کو، پھر ویڈیو بند کرتی ہوں، ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے. میں یہ جب باندھتی ہوں نا تو ظاہر ہے آئی ایم ناٹ یوز ٹو، میں ریگولر حجاب نہیں پہنتی، میں دوپٹہ نہیں لیتی. میں آئی ایم سوری، یہ کوئی فخر کی بات نہیں، بری بات ہے. میں پینٹس پہنتی ہوں، میں چھوٹی شرٹیں پہنتی ہوں. میں گھر میں ہوتی ہوں تو میں کھلے کھلے کپڑے پہن لیتی ہوں، یا میں ٹی شرٹ یا نائٹ سوٹ پہن لیتی ہوں. تو اس طرح سے ہمارا یہ، ہم نہیں اس کو فالو کرتے نا. اللہ مجھے معاف کری، اللہ مجھے اتنی ہدایت دے کہ میں اس کو فالو کروں. آمین. آپ لوگ بھی آمین بولے. کبھی میں نا آج وضو کر رہی تھی، تو نا جب میں وضو کر رہی تھی نا تو مجھے یہ ڈریسز میری بہن نے اسپیشل میرے لیے بنائے، حجاب میری بہن نے اسپیشل میرے لیے بنائے. میرے ہر کپڑے، میرے جتنے ڈراموں میں چیزیں، جہاں آپ میرے جو کپڑے دیکھتے ہیں سب میری بہن میرے لیے بناتی ہے. میری وارڈروب ہمیشہ میری بہن دیکھتی ہے. تو جس طرح سے اس نے ڈیزائن کیا نا میرا یہ حجاب، یہ تھوڑا مشکل ہے، اس کو پن اپ کرنا پڑتا ہے. بار بار میں نکال نہیں سکتی، بار بار پن اپ نہیں کر سکتی نا.
تو میں ورنہ میں انکمفرٹیبل سی رہتی ہوں، تو ایک ہی بار میں فکس کر لیتی ہوں. تو دو پہلے بھی میں نے بلیک والا پہنا، میں نے آپ لوگوں نے کو دیکھا ہوگا، میں نے ایک دوسرا پستاچیو کلر ٹائپ کا تھا، وہ والا میں نے پہنا. تو ان دنوں میں ادھر تھی، مدینہ میں تھی، تو وہ نکالتی تھی، کر لیتی تھی. ٹائم ہوتا تھا، ہوٹل بالکل مدینہ کی دیوار کے ساتھ تھا. رش اتنا نہیں ہوتا تھا، بٹ اتنا نہیں ہوتا تھا کہ گھنٹوں لگ جائے حرم تک پہنچنے میں. تو یہ بھی حرم میں ہی ہے میرا ہوٹل، بٹ یہاں پہ کیڑی کی طرح لوگ چلتے ہیں، کیڑی کی طرح ایسے سلو سلو سلو. تو میں نے نا سوچا کہ میں نا اس کو نا کھولوں گی نہیں. تو میں نے اپنی بہن سے پوچھا، اپنی سسٹر سے، میں نے کہا میں نا تھک گئی ہوں بار بار کھولنا، بار بار بند کرنا، بار بار کھولنا، بار بار. دیکھیے وضو انسان ہے نا، انسان کو وضو کرنا ہوتا ہے. سم ٹائم وضو قائم نہیں رہتا، اور سم ٹائم آپ ظاہر ہے میں جب اندر سحری کر کے آ رہی تھی تب بھی مجھے وضو کرنا ہوتا ہے. تو یہ ایک نارمل سی بات ہے نا. میں نے اپنی بہن سے پوچھا، میں نے کہا کیا کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ میرا یہ سب رہے اور میرا وضو بھی ہو جائے. میں نے مذاق مذاق پوچھا، تو آپ ہی کہتی ہاں ہے نا، اس کے اوپر سے مسا کر لو. I was like پکی بات ہے. انہوں نے کہا ہاں. میں نے کہا آپ نے اتنے دنوں سے مجھے کیوں نہیں بتایا. کہتی تم کھول دیتی تھی تو میں نے کہا لگی ہوئی ہے، لگی رہے. میں نے کہا میں اتنے دنوں سے تنگ ہو کے لگی ہوئی تھی. تو ایک عورت پاس بڑی کھڑی ہوئی تھی، تو مجھے کہتی ہے آپ کا وضو نہیں ہوا. میں نے وضو کر لیا نا، ایسے ہی مسا کر لیا، اندر پانی بال تک گیلے کر لیے، سب کر لیا، پراپر وضو کیا میں نے. اور یہاں پہ آنے کے لیے میں نے اندر ہاتھ کیا اور ایسے مسا کر لیا. تو مجھے نا وہ عورت کہتی ہے آپ کا وضو نہیں ہوا. I was like کیوں وضو کیوں نہیں ہوا. مجھے کہتی ہے جب تک آپ اپنا یہ نکال کے پراپر بال گیلے نہیں کریں گے آپ کا وضو نہیں ہو سکتا. تو میں نے اپنی بہن کی طرف دیکھا، کیونکہ مجھے کوئی صحیح غلط کہہ رہا تھا تو میں اپنی بہن کی طرف دیکھتی ہوں. میری بہن کہہ دے نا ہاں ٹھیک ہے تو میں اگلے کی بات سنتی بھی نہیں. اگلا جو مرضی بولتا رہے میں چپ کر کے سن لو کے کھڑی ہو جاتی. تو میری آپی نے نا مجھے ایسے کیا، ایزی رو، ہو گیا تمہارا وضو. میں آئی جلدی سے، میں نے نا موبائل پکڑا، میں نے کہا ہو سکتا ہے آپی بھی غلط ہو سکتا ہے وہ دیکھیے انسان ہے نا. میں نے آپی سے کہا، میں نے کہا آپی پکی بات ہے نا میرا وضو ہو گیا نا، ایسا تھا کہ میں حرم تک پہنچوں پتا چلے میرا وضو نہیں ہوا. تو میں نے نا جلدی سے یوٹیوب نکالا، میں نے کہا آپ چھوڑے سارے چھوڑے میں دیکھ لیتی ہوں. تو میں کچھ مولاناز کو سنتی ہوں، دیکھتی ہوں، ان کی باتوں کو میں مانتی ہوں. میں نے کہیں کسی حد تک اپنی پرورش خود کی ہے، اپنی اصلاح خود کی ہے، اپنی چیزوں کا اچھا برا خود کی ہے. تو نا میں نے جلدی سے ان مولانا کو نکالا، اور میں نے نکالا، بلکہ مجھے میری نالج میں ایک اور اضافہ ہو گیا. وہ جو میں کرتی ہوتی تھی اب میں نے وہ نیکسٹ نہیں کروں گی. اسلام اتنا آسان ہے، ہم نے مشکل بنایا ہوا ہے. تو نا اس نے یہی لکھا ہوا تھا کہ ہاں اگر آپ مسا کرنا چاہیں مسا کر سکتے ہیں، اور جب میں اگر میں یہاں بیٹھے بیٹھے یہ نکال دوں گی تو میرا وضو ٹوٹ جائے گا. اسی طرح جرابوں کے اوپر سے آپ مسا کر سکتے ہیں. آپ نے اگر پہلے وضو کیا اور آپ کا وضو ٹوٹ گیا اور آپ نے ساکس پہنے ہوئے، آپ ساکس کے اوپر سے مسا کر سکتے ہیں مردوں کے لیے. اور عورتوں کے لیے اگر انہوں نے مشکل طریقے سے یہ حجاب پہنا ہوا ہے، اگر وہ مسا کرنا چاہتے ہو مسا کر لیں. وضو ٹوٹ گیا مسا کر لیں، ٹھیک ہے، پراپر وضو کر کے مسا کر لیں. اور میں یہ نکالوں گی تو میرا وضو ٹوٹ جائے گا، وہ قائم نہیں رہے گا، پھر مجھے دوبارہ پراپر وضو کرنا پڑے گا. تو میں اس کو نکالوں گی نہیں تو میرا وضو رہے گا. تو اسلام اتنا آسان ہے. ہائے اللہ مجھے نہیں پتا تھا، میں اتنے دنوں سے اس مشکل ڈریس کو، اس مشکل حجاب کو، یہ بہت مشکل حجاب ہے، اس کو پہننے میں اتنا بھی ٹائم نہیں لگتا، لیکن بار بار اتارنا، بار بار پہننا بہت مشکل ہے. تو میں نے بہت باتیں آپ لوگوں سے کر لی، ایسے باتیں کر لی جیسے سہیلیوں سے نہیں کرتے، ان کو گوسپس کر کر کے سنا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا ایسے ہو گیا. تو مجھے اچھا لگتا ہے سم ٹائم آپ لوگوں کے ساتھ لمبی لمبی باتیں کرنا. اور مجھے پتا ہے جب میں بات کر رہی ہوتی ہوں تو میں باتوں میں سے باتیں نکال لیتی ہوں. اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں عالیہ کی کمپنی اتنی اچھی ہے کہ ہم بور نہیں ہوتے. میں کیمرہ سیٹ کروں کسی کا فیس نہ آئے، یہ رکھیں ایسے صحیح. تو اکثر لوگ مجھے یہ کہتے ہوتے ہیں، تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں لوگوں کو بور نہیں کرتی. اس وقت میں آپ لوگوں کو بور کر رہی ہوں مجھے پتا ہے، لیکن آئی ٹو آئی جب میں لوگوں سے ملتی ہوں تو لوگ مجھ سے بور نہیں ہوتے. اور اگر میں خاموش ہو جاؤں تو ہر انسان مجھ سے پوچھتا ہے آپ اداس ہیں، ٹھیک ہے، آپ طبیعت ٹھیک ہے، کیونکہ میں بولتی اتنا ہوں نا. تو الحمدللہ خوش رہیے. اور بھی بہت ساری چیزیں آج آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں. کھانے پینے میں تھوڑا پرابلم ہو رہا ہے، سحری یہاں پہ لی ہوئی ہے، پراپر سحری پہ پہنچ ہی نہیں پاتی، بلکہ میرے پیسے اتنے ضائع ہو گئے ہیں. اس سے اچھا تھا میں کچھ اور لے لیتی.
کیونکہ یہاں یہ جو یہاں بیٹھ کے جو لالچ آتا ہے نا آپ کو کہ ہم نے یہی بیٹھے رہنا ہے، وہ یہاں سے آپ ہلے تو پھر جگہ نہ ملی، پھر جگہ نہ ملی، تو میں تو یہاں ٹکی ہو کے بیٹھی رہتی ہوں، میں نے نہیں اٹھا، میں نے تو سب لوگ پانی بھی پینا ہونا تو میں دیکھتی ہوں کولر کے پاس کون کھڑا ہو تو دور سے اشارہ کرتی ہوں کہ پانی پلا دو، پانی پلا دو۔ او مائی گاڈ، 2 بار تو میں نے وہ ان کے جو پولیس والے ہوتے ہیں نا ان کو، کیونکہ ان کے جو ہے کولر کے منہ اس طرف تھے، تو میں نے 2 بار تو ان کو بولا ساتھ رہیے میرے۔ میں نے خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کے کافی بنائی، میں نے کہا اب اٹھ کے کیا باہر جانا یار، ساشے نکالے، دودھ ڈالا، تھوڑا دودھ بھی کیری کیا ہوا ہے میں نے ساتھ، یہ دکھائیے گا ذرا مجھے آپ ہی، یہ دودھ دکھائیے گا، یہ دودھ بھی کیری کیا ہوا ہے میں نے، اور یہ میں نے ساشے بھی کیری کیے ہوئے ہیں۔ جب سے روزہ کھلا ہے نا تب سے یہ تیسری کافی ہے دل نہیں بھر رہا۔ تو جب تک میں باہر جا کے ہی نہ پیوں گی تب تک مجھے مزہ نہیں آئے گا۔ باہر جا کے پیے آپ بھی، ہلٹن سے پیے، چلے بس میں یہ ختم کر لوں، اس کے بعد جب دوبارہ کافی پینی ہوگی تو میں ہلٹن سے پیوں گی۔ یاہو! اس کو کھولیے گا، کھول دیجیے گا، تھینک یو۔ میں چیک کروں بنی کیسی ہے، اسٹرانگ ہوگی بہت زیادہ، مزے کیا۔ I love coffee۔ ایک وقت تھا میں کافی نہیں پی سکتی تھی، آج میں چائے نہیں پی سکتی، بھاری پن کر دیتی ہے، اس لیے تھوڑی کوانٹٹی میں چائے پیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے گھر کا آخری طواف، اس ٹور کا آخری طواف، باقی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آتے جاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ مقام ابراہیم ہے اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیر مبارک لگے ہوئے ہیں، کلوز کر کے دکھاتی ہوں۔ یہ حتیم ہے، ابھی حتیم کے اندر جانا بند کیا ہوا ہے، ابھی حتیم کے اندر نہیں جا سکتے۔ لاسٹ رمضان حتیم کھلا ہوا تھا، ہم سب حتیم کے اندر گئے تھے۔ تو اگر یہ 4 گیٹ یاد ہو جائے نا تو آپ کو سارے حرم کے گیٹ یاد ہو جاتے ہیں کہ کون سا گیٹ خانہ کعبہ کے کس سائڈ پہ کھلے گا۔ یہ ہے کنگ فہد گیٹ، اور
یہ ہے کنگ عبد العزیز گیٹ، ان دونوں کے بیچ میں یہ فاصلہ ہے. دو اور ہیں وہ بھی دکھاتی ہوں، ایک عمرہ ہے ایک عبداللہ ہے. تو میرا آخری طواف مکمل ہوا الحمدللہ. اور انشاءاللہ پھر ملیں گے، شاید رمضان میں، شاید اس سے پہلے، اللہ نوز بیٹر. انشاءاللہ 4-5 گیٹ ہیں جو آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں. یہ یاد رہیں گے تو آپ لوگوں کو یہ یاد رہے گا کہ آپ خانہ کعبہ کی کس سائڈ پہ نکل رہے ہیں. ویسے تو 170 گیٹ ہیں اس کے، لیکن جو یاد رکھنے والی بات ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے مین گیٹس کو یاد رکھنا ہوتا ہے جن کے اوپر نام لکھے ہوئے ہیں. اور یہ ہے کنگ عبدال گیٹ، یہاں میں بیٹھتی ہوں. یہ اندر، یہ خانہ کعبہ کے بالکل سامنے. اور یہ ہے العمرہ گیٹ. سوری بلر ہو رہا ہے، میں چل رہی ہوں نا اس لیے بلر ہو رہا ہے. اور آگے ہے کنگ فہد گیٹ، یہ والا کنگ فہد گیٹ. تو ان میں سے میں کیا کھانے والی ہوں ابھی دکھاتی ہوں آپ لوگوں کو میں کیا کھانے والی ہوں. میں کھاؤں گی لوٹس پیسٹری کھاؤں گی میں. ٹھیک ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ لوٹس دکھا رہی ہوں، ایک سیکنڈ. یہ لوٹس اوپس یمی وتھ بلیک کافی. ہلٹن ریسٹورنٹ میں آپ لوگ آئیں، وہاں پہ کافی سویٹس کچھ بھی ٹرائی کریں. وہاں پہ میں ویڈیو اس لیے نہیں بنا پائی بیکاز بہت زیادہ عربی لوگ جب ہوتے ہیں نا تو آپ خود بھی کانشیس رہتے ہیں کسی کی ویڈیو نہ بن جائے تو یہ نہ کہہ دیں کہ آپ ہماری ویڈیو کیوں بنا رہی ہیں. یہ کون سا ہے؟ یہ ہوٹل مجھے بڑا ہی اچھا لگا ہے. اس کا جو باہر کا ویو ہے، کیا انہوں نے رمضان کا سما کتنا خوبصورت سے ایکسپوز کیا ہوا ہے. یہ ہوٹل ہے سوق الخلیل. اچھا ہے، یہاں رہنا بھی ٹرائی کریں گے انشاءاللہ.